پاکستانی سیاست میں نیا موڑ، مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسد قیصر کی سربراہی میں 6 رکنی وفد جے یو آئی سربراہ سے ملا۔ مولانا نے مسکرا کر وفد کا خیر مقدم کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ حمداللہ نے کہا، جے یو آئی اور پی ٹی آئی متفق ہیں کہ انتخابات دھاندلی زدہ اور غیر شفاف تھے۔ اس الیکشن سے سیاسی و معاشی استحکام نہیں آئے گا، آگے کیا ہوتا ہے اس کو آگے پر چھوڑ دیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا، جے یو آئی کو بھی انتخابات پر تحفظات ہیں۔ ایک نقطے پر اتفاق ہوا کہ انتخابات غیر جانبدار نہیں تھے۔ تحریک چلائیں گے، احتجاج کریں گے جب تک عوام کو ان کا غصب شدہ حق نہیں ملتا۔ رہنماؤں نے صحافیوں کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ عدم اعتماد قمر باجوہ کے کہنے پر لائے گئی۔ فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا، جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں۔ تحریک عدم اعتماد پی پی چلا رہی تھی، انہیں منع کر دیتا تو کہتے بانی پی ٹی آئی کو بچا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا انکشاف، کا انتخابات سے 2018 کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بظاہر دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا۔ تاثر موجود ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ پر جتوایا گیا۔ موجودہ پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں۔ امریکہ کا پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی رپورٹس پر اظہار تشویش۔ رپورٹس میں ووٹرز کو ڈرانے، دھمکانے اور دبانے کا ذکر ہے۔ ہم اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، ووٹ ابھی بھی گنے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی مبصر بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکورٹی کونسل جان کربی کی وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ کے دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے مطالبے پر رد عمل۔ کہا، عام انتخابات ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ اور انہیں سنجیدگی سے لیتا ہے۔ آزادیاں اور جمہوریت عوام کا حق ہے۔ انتخابی عمل کے حوالے سے پاکستان کوئی بھی اقدامات اٹھاتا ہے تو وہ آئینی ذمہ داریوں کی وجہ سے، نہ کسی غیر ملکی مشورے کی وجہ سے۔ خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے، امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت، وہ اپنے ماضی کے کردار کو صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے۔ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سے انتخابات پر مزید سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے کہا، امریکہ کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کو صاف کرے، پاکستان کے انتخابی دھاندلی پر آواز اٹھائے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان سے کہیں کہ اس کا سدباب کریں۔ امیدوار میرا کام ہے اور میں الیکشن میں بھی جب جاتا ہوتا ہوں تو میں ہر کسی کے پاس جاتا ہوں، جتنا سخت مخالف ہو۔ ووٹ مانگنا میرا حق ہے، ووٹ ضرور ہم لوگ مانگیں گے۔ ہمارے پاس جو فارم 47 کے پاس ریزلٹس ہیں وہ تقریباً 180 سیٹوں کے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے لیے ہر کسی سے ووٹ مانگوں گا، پر امید ہے ہم ہی حکومت بنائیں گے۔ فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس 180 نشستیں ہیں۔ وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار عمر ایوب کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر عمل کریں گے۔ علی امین گنڈاپور بہترین کام کرنے والی شخص ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ابھی کوئی نامزد نہیں کیا گیا۔ پی پی سے اتحاد نہیں ہو سکتا، بانی پی ٹی آئی کا صاف انکار۔ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کہا، پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہوئے نہ ہوں گے، پاور شیئرنگ کی سیاست نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، ہماری اکثریت ہوگی تو بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے تک عمر ایوب وزیر اعظم ہوں گے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار میاں اسلم اور بلوچستان میں سالار خان کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ جب تک مینڈیٹ نہیں ملتا ہم مضبوط اپوزیشن کریں گے۔ تحریک انصاف کا دھاندلی کے خلاف ہفتے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، جے یو آئی سمیت تمام پارٹیوں کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ شیر افضل مروت بولے، بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے، ہفتے کو عوام مینڈیٹ چوری ہونے کے خلاف باہر نکلیں اور پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں۔
آج تبدیلی بھی آ گئی پاکستان میں. پی ٹی آئی اور جو ہے وہ مولانا صاحب اکٹھے ہی بیٹھ رہے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا. چلو اکٹھے ہی ہوں گے نا, ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے. ہفتے کو کال دے رہی ہے تحریک انصاف تمام تر جماعتوں کو, آپ ان کے ساتھ حصہ ڈالیں گے اپنا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ہم تحریک انصاف کے ساتھ حصہ ڈالیں. پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک ہی ٹرک پر سوار ہوں گے. تبدیلی واقعی آ گئی. پی ٹی آئی والے کس منہ سے مولانا کے پاس گئے؟ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کا طنز. کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کسی معاملے میں حصہ ڈالیں گے, نہ ہی احتجاج میں ان کے ساتھ ہوں گے. پی پی رہنما نے مولانا کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا فضل الرحمان بتائے عدم اعتماد کے بعد زیادہ بینیفیشری کون تھا؟ فضل الرحمان نے پی ڈی ایم حکومت میں وزارتیں لی. وزارتوں کے بعد جو کام کیا اس کا بدلہ عوام نے انہیں دے دیا. فضل الرحمان آصف زرداری جیسی سیاست بالکل نہیں کر سکتے. نون لیگ کا تو آخری اقتدار مجھے نظر آ رہے ہیں. بہتر یہ ہوتا کہ وہ ایک اسٹیٹسمین بن کے آتے رہتے ہیں, انڈیپینڈنس جیتے, آپ حکومت بنائیں. اس پارٹی کے اندر کوئی اور نہیں. یہ تو پارٹی کے اندر ان شرمندہ شکلوں کو بولنا چاہیے, دیکھنا چاہیے جو آج باپ کی عمر کے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوں گے نوکروں کی طرح. بہتر ہوتا نواز شریف پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے. نون لیگ کا آخری اقتدار نظر آ رہا ہے. کیا مسلم لیگ نون میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کوئی اور امیدوار نہیں تھا؟ سیاسی خاندان میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی قابل ہیں. ایم کیو ایم آئندہ سیاست میں رہے گی, پار میں نہیں. پی ٹی آئی کو اب مزاحمت سے پیچھے ہٹنا چاہیے. سابق وفاقی وزیر فیصل آؤڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. کہا فضل الرحمان نے جارحانہ گفتگو کی. زرداری انہیں منا لیں گے, 1-2 سال میں گندا نظام چھٹ جائے گا, اچھا نظام آئے گا. آئندہ الیکشن موجودہ الیکشن سے بہتر ہوں گے, اچھا نظام آئے گا. سلطان علی علانہ وزیر خزانہ کے لیے بہترین اور موزوں ہیں. الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا. سکندر سلطان راجہ فوری مستعفی ہو جائیں. جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کا مطالبہ. کہا پی ٹی آئی کو ہماری پیشکش مخلصانہ اور غیر مشروط تھی, وہ صرف کے پی میں تعاون چاہتے ہیں. شوکت یوسف زئی بولے جماعت اسلامی سے بات چیت ختم نہیں ہوئی, اب بھی چل رہی ہے. جن 3 جماعتوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں. ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی چاہیے. یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں. اپنے اپنے حصے کی قربانی دینے کا واحد حل مشکل فیصلے ہے. خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. کہا یہ وقت آگ لگانے کا نہیں بجھانے کا ہے. تمام سیاسی جماعتیں تحمل سے کام لیں. ہم سب کو بیٹھ کر قومی مفاہمتی پیکج تیار کرنا چاہیے. مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے آزاد امیدواروں کو بانی پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں, باقی جماعتوں کی نفرت کا ووٹ پڑا ہے. سیاسی جماعتوں کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے. سعودی شجاعت اڈیالہ جیل میں پرویز الہی کے گلے لگ کر جذباتی ہو گئے. بولے اپنی زندگی میں خاندان کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں, جس پر پرویز الہی نے کہا اس کا فیصلہ قیصرہ الہی کریں گی, ان سے پوچھ کر بتاؤں گا. پرویز الہی نے چودھری شافی حسین سے ملنے سے انکار کیا. چودھری سالک کا کہنا ہے شافی کا نام فہرست میں شامل نہیں تھا, اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی. ترجمان کاف لیگ کے مطابق ملاقات خاندانی روایات کے تحت ہوئی, جس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. چودھری شجاعت اور فیملی کو پرویز الہی کی صحت سے متعلق تشویش تھی. خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری. الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں وارنٹ جاری کیے. گرفتار کر کے 28 فروری تک پیش کرنے کا حکم. علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے پاکستان بھر کے کیسز میں ضمانت ہو چکی, جلد پشاور کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے. اے آئی وائی نیوز سے گفتگو میں بولے اداروں کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں چاہتے, اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اعتماد دیں گے. لنگر خانے, پناہ گاہیں اور صحت انصاف کارڈ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. کہا مالی مشکلات کے حل کی کوششیں شروع کر دیں, مسائل ختم ہو جائیں گے. غربت کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے. تمام اراکین اسمبلی سے رابطے میں ہوں, باہمی مشاورت سے پالیسیاں بنائیں گے.
تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو سینٹرل جیل کراچی سے رہا کر دیا گیا. حلیم عادل شیخ 5 ماہ سے زائد جیل میں رہے. مردان سے نو منتخب MNA عاطف خان کی 4 مقدمات میں 19 فروری تک ضمانت قبل گرفتاری منظور. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ. پیٹرول ₹2.73 مہنگا. 1 لیٹر ₹275.62 کا ہو گیا. ڈیزل کی قیمت میں ₹8.37 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. نگراں حکومت نے منظوری دے دی. سیاسی جماعتوں کے حکومت سازی کی کوششیں. نگراں حکومت نے گیس مہنگی کر دی. IMF کی شرط پر گھریلو صارفین کے لیے گیس 67% تک مہنگی کر دی. اطلاق 1 فروری سے ہو گیا. مارچ میں گیس کا بل بڑھ کر آئے گا. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اوبرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. رواں مالی سال گیس کے نرخوں میں یہ تیسرا بڑا اضافہ ہے. کراچی میں تیز رفتار ٹریلر کی زد میں آ کر مزید 2 افراد جاں بحق 2 زخمی ہو گئے. ماڑی پور روڈ پر حادثہ پیش آیا. ٹریلر ڈرائیور گرفتار. مشتعل افراد نے ٹرالر کو آگ لگانے کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا. دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے جنگی جرائم جاری. اسپتال اور پناہ گزین کیمپ نشانے پر. خان یونس میں نصر اسپتال پر شدید شیلنگ. رفح میں بے گھر فلسطینیوں پر بمباری. غزہ کے مختلف علاقوں پر بھی حملے جاری. 24 گھنٹے میں مزید 87 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 28,663 ہو گئی. 12,500 کے قریب بچے شامل ہیں. سربراہ پاک بحریہ کا 30 پاک بحری جہازوں کوسٹل اور کریک ایریاز کا دورہ. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے ارماڑہ، کیٹی بندر، شاہ بندر میں نیول تنصیبات کا دورہ کیا. کھلے سمندر میں پاک بحریہ کے جنگی جہازوں پر مشق کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ISPR کے مطابق نیول چیف نے افسران اور جوانوں کی بے لوث لگن اور عزم کو سراہا. ایڈمرل نوید اشرف نے کہا پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. مشق میں پاک بحریہ کے تمام جنگی اثاثوں کے ساتھ PMSA، اسپیشل فورسز، پاک مرینز، پاک آرمی اور ایئر فورسز اہلکار بھی شریک. PCB نے فاسٹ بولر حارث رؤف کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا. حارث رؤف نے آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. قومی ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ کو ہٹا دیا گیا. PCB کا کہنا ہے حفیظ کی خدمات کا شکریہ، مستقبل میں ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں. پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ 1 دن کی دوری پر. PSL 9 کی افتتاحی تقریب کل قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی. علی ظفر، آئمہ بیگ، عارف لوہار اور نوری بینڈ پرفارم کریں گے. پہلا میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا. چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ. انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا. کہا اجتماعی کاوشوں سے ایونٹ کو خوب سے خوب تر بنانا ہے. HBL PSL سیزن 9 کے لیے کراچی کے شیروں نے تیاریاں تیز کر دی. اسکواڈ کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس. فاسٹ بولر ڈینیل سیمنز نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا. نوجوان سعد بیگ کہتے ہیں ہر میچ اہمیت کا حامل ہے. کوشش ہے کنگز کو پھر چیمپئن بنواؤں. کراچی میں تعینات برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا مونی بھی کنگز کی مداح. سوشل میڈیا پر لکھا 2 سال سے روشنیوں کا شہر میرا گھر ہے، دل اسی شہر کے ساتھ ہے، دلوں کے بادشاہ اس سیزن ٹرافی اٹھائیں گے. مونی نے کراچی کی بریانی کو بھی بہترین قرار دیا. پاکستان سپر لیگ کی سب سے بڑی ٹیم سیزن 9 کے لیے تیار. اس بار ٹیم کے ٹائٹینیم سپانسر ہیں ARY لگونا، DHA سٹی کراچی اور ARY لگونا DHA گجرانوالہ، جو کراچی اور گجرانوالہ میں واٹر فرنٹ لیونگ کا ایک نیا جہاں آباد کرنے جا رہے ہیں. میں تو راحت فتح علی خان سے چاہت فتح علی خان بن گیا. فاسٹ بولر نسیم شاہ کی PSL میں بولنگ سے پہلے سنگنگ. ہیڈ فون لگا کر مشہور گانا کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو گنگنایا. ہیڈ فون ہٹا کر اپنی آواز سنی تو خود کو چاہت فتح علی خان کہہ دیا.
اور تیسری تورسم خان آل پاکستان اسکواش چیمپئن شپ آرمی کے صدام الحق نے جیت لی. فائنل میں سندھ کے نوید الرحمان کو شکست. وابڈا کی میوش علی نے سندھ کی ماہنور علی کو ہرا کر گرلز ٹائٹل اپنے نام کیا. انڈر 14 بوائز میں فضل الرحمان چیمپئن بنے. سابق عالمی چیمپئن لیجنڈری جہانگیر خان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے.